بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر زندگی میں پہلی بار متقفین حضرات کے ساتھ خصوصی طور پر مل کر کے قرآن مجید سورہ احزاب کی ایک آیت کی روشنی میں درود شریف کو سمجھنے، غور و فکر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کو ہم پڑھیں گے۔ قرآن مجید سب سے اوپر ہے، روایات اس کے پیچھے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اس آیت کو لیں گے کہ اس آیت کا کیا معنی ہے اور اس آیت کی روشنی میں درود شریف ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ تو ترجمے کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمزوری ہو جائے، میں سب سے معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ میں سب میں کمزور ہوں، سب سے زیادہ کمزور ہر لحاظ سے۔ میں سب کی باتیں سن سکتا ہوں، تھپڑ بھی لگاؤ گے تو میں تھپڑ بھی برداشت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پڑھانا ہے، میں استاد کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس استاد ہونے کے اوپر فخر کرتے ہیں، فرماتے ہیں انا بعثت معلما، مجھے رب نے کیا بھیجا ہے؟ استاد بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بڑا مقدس ایک پیشہ ہے، لیکن یہ لالچ کے بغیر ہو، اس میں لالچ نہ ہو، نمائش نمود نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ نمائش نمود ہمارے دل میں آ جائے، غرور آ جائے، تو اس کا کنٹرول میں کنٹرول نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جو بات آپ کو بری لگے میں معافی چاہتا ہوں۔ اس لیے مسجد کے اس احاطے میں ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، کوئی عالم دین نہیں ہے قرآن کا۔ میں نہ کسی کو مانتا ہوں کہ وہ عالم دین ہے قرآن کا۔ قرآن کا عالم دین صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ قرآن اسی کا ہے۔ جتنا وہ جانتا ہے ہم کہاں جانتے، ہم تو ایک تھوڑا سا علم کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے ہیں، اور وہ علم جو اس نے دیا ہے۔ تو آئیے دیکھیں ترجمہ کیا ہے۔ سورہ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کے معنی جماعت اور احزاب معنی جماعت ہے۔ اس نام سے ایک سورت ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا، لیکن اس آیت کی بات کریں گے۔ ترجمے کی طرف آتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یہ ہو جو ہے یہ پروناؤن ہے اس کے لیے ہو۔ یہ میں نے بتایا تھا آپ کو
کہ مذکر کے لیے ہو ہوگا، مؤنث کے لیے اور ہاں ہوگا، اور دو کے لیے ہما ہوگا، اور جمع کے لیے مذکر کے لیے ہم ہوگا، اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ ہونا ہوگا۔ اس کو تھوڑا سا آپ ریپیٹ کرتے ہیں، ہو ہا ہما ہم، بولیں ہو ہا ہما ہم، ہو ہا ہما ہم، آگے زور لگا رہے ہننا، اب ہو ہا ہما ہم ہننا، بولے میں پوچھوں گا بھی آپ سے 5 مطلب بولے ہو ہا ہما ہم ہننا، یاد ہو گیا؟ ابھی بھی یاد نہ ہو جائے تو جی سر بولے بچے ہننا، شاباش، ادھر ذرا آپ بیٹھا اوکے جی سر، جی سر، یہ اس لیے آپ ناراض نہیں ہونا، کسی کو نہیں آئے تو اپنے کوٹ سے جی لگے لیے آپ کو میں ریپیٹ کراؤں گا آپ اسی طرح کا کہ کما کم کننا یہ بھی آپ کریں گے، لیکن آج ہمارے سبق میں یہ آیا ہے اس کے تمام فرشتے، یعنی کس کے؟ یہ ہو کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، یصلون، اب میں نے آپ سے کہا تھا اتنی سی بات، اتنی کہا تھا آپ سے نا، یاد ہے آپ کو؟ وہ اتنی یاد ہے آپ کو؟ یہ اگر میں الف لگا دوں گا تو میں کہوں گا اصلی، یا اگر میں کوئی اور لفظ کے ساتھ لگاؤں گا، مثال کے طور پر الف کے لگاؤں گا اعلم، اعلم، اگر تا لگاؤں گا تو کیا لگاؤں گا؟ تعلم، اور نون لگاؤں گا تو کیا لگے گا؟ نعلم، اور یا لگاؤں گا تو کیا ہوگا؟ یعلم۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ الف جو ہے یہ میں کو ظاہر کرتا ہے، تا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ تم کو، نون کس کو کرتا ہے؟ ہم کو، یا کس کو کرتا ہے؟ یہ یا وہ۔ اچھا اگر ان کے ساتھ یہ یا کے ساتھ یہ واو لگے گا تو یہ یعلمون ہو جائے گا، کیا جائے گا؟ یا یعلمون، یا یصلون، یکذبون، ٹھیک ہے؟ اس طرح ینصرون، اس طرح آئے گا یہ، تو یہ واو جب آئے گا تو جمع کے لیے ہو جائے گا۔ یہ یہاں پر یہ جو واو نون ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اور یا کس کے لیے ہے؟ وہ کے لیے یا یہ کے لیے۔ درمیان میں رہ گیا صاد لام واو، رہ گیا، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کل میں نے بتایا تھا، واو کو پہلے لائے وصل، اس کے ساتھ اگر میم تے لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ متصل، اور اس کے ساتھ میم اور واو ساتھ لگا رہے موصل، اور اس کے ساتھ اگر ہم یہ لگا دیں گے تو کیا لگا؟ یعنی اس لفظ سے کئی الفاظ ہم نے بنائے تھے، یاد ہے آپ کو؟ اب یہاں ترجمہ جو ہے صلاۃ کا ترجمہ جو ہے نماز کو کہتے ہیں صلاۃ، لیکن صلاۃ کا مقصد کیا ہے کہ ہم آپس میں کیا جاتے ہیں؟ مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ اچھا ترجمہ عموماً یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ اوپر کا ترجمہ بالکل قرآن میں نہیں ہے، درود ہے نہیں قرآن میں، درود عربی کا لفظ نہیں ہے، جس طرح صلاۃ کی جگہ نماز ہے، نماز عربی کا لفظ نہیں ہے۔ صوم روزہ ہے لیکن روزہ نہیں ہے قرآن میں، صوم ہے، بات سمجھائیں؟ یہ لفظ آیا ہے پرشین سے، اور یہ درود جو ہے اس کے حروف زیادہ ہیں، دا را اور دا، یہ آپ کہیں گے کہ یہ تو ولدا سے ہوگا،
نہیں ہے، یہ پرشین کا لفظ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ درود ہم پڑھتے ہیں، اور درود جو ہے عربی زبان میں چونکہ ہے نہیں، تو اس لیے اس کو ہم اس پہ رائے میں لیں گے. کس پہ رائے میں؟ کس پہ رائے میں لیں گے؟ آپ مجھ سے اتفاق نہیں کریں، کوئی بات نہیں ہے، میں سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے. صلات کا ترجمہ ہے کہ جڑنا، ملنا، وصل ہو جانا، قریب ہو جانا. تو یہاں پر اگر ہم اس کا لکھتے درود بھیجتے ہیں تو پھر ترجمہ نہیں ہوا اس کا. میں ترجمہ کہوں پہ ہے ہی نا. لیکن جتنے علماء کرام ہیں، جتنے مفسرین ہیں، انہوں نے مل کر کے یہ کہا ہے تو ہم اس سے انکار نہیں کرتے. انکار معنی نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے. معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے جڑتے ہیں، جڑے ہیں، وصل ہیں، ملے ہوئے ہیں. ہوئے یہ ہے کا ترجمہ جو ہے دعا کے لیے، یہاں تک تو صحیح ہے. کس کے اوپر؟ کس سے جڑے ہوئے؟ اگر نبی، اس نبی کے مقابلے میں، یعنی اس نبی کے لیے، اس نبی پر. اگر ہم اللہ کو پڑھ کے ساتھ کے لگاتے ہیں یا ساتھ لگاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے اس نبی کے ساتھ دین کی دعوت میں، دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں، دین کے لیے جدوجہد میں، اس کے لیے جہاد کرنے میں اس کے تمام فرشتے اور اللہ خود مددگار ہے. خود کیا کرتے ہیں؟ جڑے ہوئے ہیں. اب جب اللہ اور فرشتے اپنے نبی کے ساتھ اس مشن میں جڑے ہوئے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا، اے بھائی جب تم ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہو، مجھ پر ایمان لا رہے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو، اب یہاں دیکھیں، وصل ہو جاؤ. کیا کرو؟ جڑ جاؤ. اچھا ترجمہ کیا جائے گا؟ درود بھیجو. یہ میں لکھتا ہوں تاکہ ہم لوگ فرشت چکر میں نہ آ جائے گے، کیونکہ جو علماء کا ترجمہ ہے اسے میں انکار نہیں کروں گا. سنو کے معنی اے ایمان جو ایمان لائے ہو تم کیا کرو؟ جڑ جاؤ، مددگار بن جاؤ، وصل ہو جاؤ. علیہ، اس نبی پر، اس نبی کے ساتھ. وسلموا، اور ادھر لکھے اور خوب سلام بھیجا کرو. خوب سلام بھیجو، یہاں یہ لکھا ہوا ہے ترجمہ. اور تسلیم کر لو. تسلیمہ، کھلے دل سے. اس خوب اچھی طرح سلام بھیجو. نیچے ترجمہ ہم عربک سے لے رہے ہیں، چونکہ درود عرب والے آپ کہیں کہ درود کیا ہے، آپ کہیں میں درود پڑھتا ہوں کہ درود کیا چیز ہے، کیونکہ عرب کی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ انڈین لفظ ہے اور ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے لفظ. جس طرح ہم کہیں درود، دم درود کہتے ہیں نا، وہ دم درود بہت کرتے ہیں، بہت دم درود کرتے تھے وہ ہندو لوگ، ابھی بھی کرتے ہیں. ہم بھی انہی کے زیر اثر تھے. کچھ چیزیں ہم وہاں سے انڈیا سے لے کر آئے ہیں اور اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ہندوؤں کی بڑی ثقافتیں، شادی بیاہ کی ثقافتیں، تہذیب ان کی ہم نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے اب کچھ ختم ہو گیا. جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں شادیوں کے اندر
حضرات گرد بیٹھے کھڑے، خواتین ڈانس کرتی تھی حجرے میں، خواتین تو ڈانس نہیں کرتی لیکن خواتین کو بلایا جاتا تھا اور ان کو ڈانس کرواتے تھے. اور یہ سارا کا سارا تہذیب جو ہے یہ تہذیب ان کی ہے جو ہم نے لی تھی. اس طرح شادی بیاہ میں بہت سارے روایات اور بہت ساری چیزیں ہم ان کی شامل کر کے اب بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو ترجمہ ہے اس کو دیکھیں کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالی خود بھی اور اس کے تمام فرشتے اس نبی کے ساتھ اس دین کے مشن کی تکمیل میں جڑے ہوئے ہیں، مددگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو تم میرے ساتھ میرے خود پر ایمان لائے ہو، میں تو اس نبی کے ساتھ ہوں، میرے فرشتے تم کہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، تم بھی اس نبی کے ساتھ اس مشن میں کیا جاؤ، مل جاؤ اور اس دین کو کھلے دل سے تسلیم کر لو. اب ترجمہ آپ دونوں میں جو کرنا چاہے اب آپ کی مرضی ہے، لیکن ترجمہ یہ ہے کہ کھلے دل سے اس دین کو تسلیم کر لو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اچھا یہ حکم ہے، یہ حکم ہے سنو. اچھا آپ نے سنا ہوگا حریف پگڑی والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سنو علی الحبیب، سنا ہوگا؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حبیب کے اوپر صلاۃ بھیجو، درود بھیجو. اسی طریقے سے جب یہ سنو کا لفظ آئے گا تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پڑھتے. اچھا چونکہ ان کو ترجمہ نہیں آ رہا ہوتا ہے بیچاروں کو تو وہ صلی علیہ پڑھتے ہیں. صلی جب پڑھیں گے تو مشرک ہو جاؤ گے. اگر آپ نے کہہ دیا اللہ کے لیے کہ صلی علیہ تو آپ نے اللہ کے ساتھ کئی لوگوں کو کیا کر دیا کہ تم ایک اللہ نہیں ہو، کئی اور ہے. اس لیے ترجمہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور ترجمے میں یہ خیال رکھیں کہ کسی لفظ کے آخر میں نے کل بتایا تھا واو الف آ جائے، واو نون آ جائے یا نون آ جائے تو ترجمہ کون سا ہوگا؟ جمع مذکر کا ہوگا. بتایا تھا. تو یہ جمع ہے یا نہیں ہے؟ یہ جمع ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم سب کو کہا جا رہا ہے. ہمیں کون حکم دے رہا ہے؟ ہم سے. اب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں. ہم اس کے مقابلے میں درود پڑھتے ہیں نا یہ. اب دیکھیں آپ کیا پڑھتے ہیں. اللہم، یہ اللہم کے دو الفاظ ہیں. ایک اللہ ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ ماں ہے. اس ماں کا ترجمہ ہے اے، اور اللہ کے معنی اللہ. اے اللہ، اے اللہ صلی. اب یہاں بولو درود دے لو. اب یہاں کیا کرتے ہو؟ یہاں کیا کہو گے؟ اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے. یہ ہے وہ لفظ. اللہ کرم فرما دے، فضل فرما دے اور کیا کر دے؟ رحمت فرما دے. یہ ترجمہ صلی کا، یہ ایک کے لیے. لیکن میں اگر آپ سب سے کہوں گا تو میں کیا کہوں؟ صلو. لیکن اللہ ایک ہے. اے اللہ صلی. یہ کس کی جمع ہے؟ درود. اب درود یہاں استعمال نہیں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مدد فرما دے، کرم فرما دے، جڑ جائے علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نا، رحمت فرما دے، کرم فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، امت پر. یہ سب آل بنے. آل بنے ہم کہتے ہیں اہل بیت. اس لیے اہل تشریح کے پڑھتے ہیں نا وہ اس طرح پڑھتے ہیں اللہم صلی علی آل محمد. بس اس سے آگے نہیں جائے گے.
ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اہل بیت تک یہ محدود کر دیں. ہمارا اہل بیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق اور عقیدت ہے، ہم ان کی دعا کرتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے. امت مسلمہ ہے کہ یہ تو یہاں پہ دیکھیں وعلی آل محمد. اب آگے آپ کہیں گے کما صلیتا، جیسا کہ جس طرح صلی رحم کیا تھا، رحمت فرمائی تھی، اور تاج ہماری تو نے، جس طرح تو نے فضل کیا تھا، کرم کیا تھا، رحمت فرمائی تھی علی ابراہیم، کس طرح ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل پر کہہ دے، امت پر کر دے. ٹھیک. پھر اللہم بارک، یہی ترجمہ ہے، اے اللہ برکت فضل کرم کر دے علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا، جس طرح تو نے برکت فرمائی تھی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اسی طرح اس نبی کے اوپر بھی برکتیں اور رحمتوں کی بارش کر دے. انک حمید مجید، بے شک تو ہی کیا ہے، بے شک تو ہی حمد و ثنا کے مالک اور سب سے زیادہ بزرگی والے، یہ کام تو ہی کر سکتا ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طرح آپ نبی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، مددگار تھے، اب ہم قیامت تک اس نبی کے لیے یہ دعا مانگتے رہیں گے. یہ دعا ہے، دعائے فضل و کرم. کیا ہے یہ؟ دعائے صلاۃ. صلاۃ کے بعد دعا ہے. اب ہم نے درود پہ لگا دیا. اب درود عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں تو ہم اپنی زبان سے اس چیز کو ہٹا نہیں سکتے. بہرحال ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں زیادہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء، نہیں ابو الانبیاء. ابو الانبیاء کون ہے؟ پیغمبروں کے باپ. ان کے دو بیٹے ہیں. ایک بیٹے کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام، دوسرے بیٹے کا نام ہے اسحاق علیہ السلام. اس کے بعد ان کا بیٹا ایک ہے یعقوب علیہ السلام. ٹھیک. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے. کیا ہے؟ اسرائیل، اللہ کا بندہ ہے. ان کے 11 بیٹوں میں ایک اور بیٹا ہے جو بڑا مشہور معروف ہے، جن کے نام پر قرآن میں سورت ہے، یوسف علیہ السلام. اب ان کی اولاد میں پھر آگے اور آتے ہیں، پورے خاندان ہے، اور یہ خاندان جاتا ہے تقریباً عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ کئی ہزار کتنے لاکھ ہوں گے، یہ سارے پیغمبر جو ہے یہ اسرائیل کی اولاد ہے. ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل. یہ ہے جتنے پیغمبر ہیں یہ سارے بنی اسرائیلی ہیں. اور یہ 2500 سال پر محیط یہ وہ ہے. ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، وہ ایک پیغمبر ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیں گا. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل ہے، جس وجہ سے یعقوب کی اولاد کی وجہ سے. لیکن وہاں یہ کیا ہے؟ اسماعیل. لیکن یہ سب مل کر کے کس کی
گئے، اس لیے ان کا مقام بلند مقام۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم تو اپنی ذات میں انجمن ہے، قانتا للہ، یہ تو ہر وقت میری فرما برداری میں لگے ہوئے۔ جب ہم گئے دعائے تنوب میں دعا مانگتے نا، وہ اس طرح قانت تھے، حنیفہ، وہ سب سے کٹ کر میرا ہو گیا تھا۔ حنیفہ کے معنی لا الہ الا اللہ پر مکمل کاربن یہ تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر جب یہ میری ہر نعمت پر ہر وقت شکر ادا کرتا تھا، جب اس کے اندر یہ کوالٹی دیکھی گئی تو فَاتَّبَعْهُ، ہم نے اس کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا، وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اس کو سیدھے راستے پہ چلنے کی ہم نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایک پیغمبر ہے، اس پیغمبر کے حوالے سے اللہ کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ابراہیم کے دین پر قائم ہو جائیں۔ آپ کے لیے ابراہیم اسوہ حسنہ ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام دیکھیے ذرا، یہ بڑا مقام، بہت بلند مقام کے مالک ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب آپ قرآن پڑھیں گے، ان کے نام پر بھی، ابراہیم کے نام پر بھی ایک سورت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی صورت ہے۔ ان کا مرتبہ بہت بلند، لیکن ہم جو نام رکھتے ہیں تو ہم یہ نام بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں۔ لیکن آج بنی اسرائیلی جتنے ہیں وہ ادھر کے وہ گروپ والے، وہ یہ نام رکھیں گے ابراہم، اس کو رکھیں گے ایسیک، رکھیں گے داؤد کا، رکھیں گے ڈیوڈ، رکھیں گے یوسف کا، رکھیں گے جوزف، اس کو جیکب، اس کو سب کے نام، موسیٰ، عیسیٰ، ان سب کے نام رکھیں گے۔ نہیں نام رکھتے، دو نام نہیں رکھیں گے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ذبیح اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں ہے، یہ جگہ ہے۔ ہاں، اب ان کے ہاں یہ ہے، اب وہ اللہ کہہ رہے کہ ان کو قرآن کی طرف بلاؤ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ ذبیح اللہ یہ ہے۔ اسی طرح یہ اگر نام نہیں رکھتے تو ان کے پاس کون سی سند ہے، کیا ہے؟ اس لیے ان کو قرآن کا پیغام پہنچانا ذمہ داری ہماری بنتی ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ جانے والے ہوں گے۔ تو آج کے سبق پہ اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قرآن کو پہنچانے میں، اس دین کی تکمیل میں، اس دین کے مشن میں کیا کریں؟ جڑے ہوئے ہیں، مددگار ہیں۔ نبی کی مدد کس نے کی ہوگی؟ صلو، یعنی تم کو ملے ہوئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم تو ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، صلو علیہ، تم بھی اسی نبی کے ساتھ کیا ہو جاؤ، اس کام میں شامل ہو جاؤ، وسلموا تسلیما، اور دین اسلام کو کھلے دل سے تسلیم کر لو۔ یہ کام مشکل تھا، اور یہاں کھڑے ہو کر کے درود و سلام پڑھنا پڑا، تو ہم نے آسان لے لیا، اور مشکل میں کون عذاب میں جائے گا، غزے میں کون جائے گا، بدر میں کون جائے گا؟ اتنا مشکل کام کرنے بجائے کہ یہی کھڑے ہو جاؤ، ہلکا بنا دو اور یہ پڑھ لو گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ بیڑا غرق ہو گیا امت مسلمہ کا، عمل سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ اور ہم بھی اسی چکر میں بلائنڈ فیتھ کرنے لگ گئے، ہم چکر میں کہ کب فتویٰ لگائیں گے جو پڑھانے والا ہے اس کو آؤٹ کیا جائے، اس لیے کہ ہم نے خود تو سوچنا نہیں ہے، ہم کسی کی سوچ پہ چل رہے ہیں۔ سوچ رب نے دے رکھی تھی، ہم نے گروی کر دی، اس لیے میں نے سب سے پہلے کلاس لگا دی آپ کو، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ
انہوں نے گردن کسی کو دے دی ہے، انہوں نے گردنیں بیچ دی ہے، عقل شعور بیچ دیا انہوں نے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ مکہ کے لوگوں کی گردنیں آزاد نہیں کراؤ گے، ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کے کان بند ہیں، ان کی زبان بند ہے، اور ان کے دل و دماغ کا رشتہ آپس میں کٹ چکا ہے۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے، نہ ہم سوچتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ تدبر کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ قرآن کا حلقہ بناتے ہیں، رات دن چکر میں لگے رہیں گے۔ مسجدوں میں قرآن نہیں ہے، مسجدوں میں قرآن بند ہے، قرآن کا حلقہ نہیں ہے، قرآن کی فکر سوچ نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتا دے گئی۔ یقین کریں 95% مسلمانوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہے۔ آپ مجھے ٹیم کا کیپٹن بنا دیں اور مجھے ایک بھی نہیں آتا ہے، کک نہیں آتی ہے، آپ مجھے کیوں ٹیم کا بنا رہے ہو؟ اس ٹیم کا، اس جماعت کا ناظم امیر وہ ہونا چاہیے جس کو قرآن کے اوپر کیا ہو، سمجھ بوجھ ہو، اور جس کو قرآن کی سمجھ بوجھ نہیں ہے وہ بھی بن گئی، ہمارا بن گیا اور ہم پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے لیے اس ٹیم کی ضرورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ وہ ٹیم آج ہمارے لیے بالکل مشعل راہ ہے۔ وہ جو اصحاب صفہ تھے، ان کے کپڑے نہیں تھے بیچاروں، سردی سے سٹے کر رہے، لیکن قرآن کے اوپر آ کر کے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تھے، باتیں ہو رہی تھی، تو اصحاب صفہ والوں کی طرف بات آ گئی۔ پتہ نہیں ایسی کوئی بات تھی، اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے وہ روایت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہماری محفل ہے، اس محفل سے زیادہ بابرکت محفل ان لوگوں کی ہے جو قرآن کے گرد جمع ہے۔ آپ رات بھر عبادتیں کرتے رہے ہیں، رات بھر نوافل پڑھتے رہے، لیکن قرآن مجید کو وقت نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کی نفل کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ کی نفل وہ نفل ہوگی کہ قرآن مجید سمجھ کر کے پھر کھڑے ہو جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میں تیری آیت دے کر۔ یہ ہوتا ہے کہ یہ مسجدوں میں ہے؟ جب مسجد میں یہ کام نہیں ہوگا تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کو ہمارے گھر میں بھی ہے۔ یہ ہم اس لیے یہاں متکفین حضرات جو محلے کے، معاشرے کے ٹیلنٹڈ پرسن سے یہ جمع ہے اور ایک دوسرے کو قرآن سمجھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، کر رہے یا نہیں کر رہے کام؟ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو آپ کس لیے آئے؟ آپ یہ کہیں گے ہم اپنے دعاؤں کو، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے توبہ کے لیے، اپنے گناہوں کو ڈیلیٹ کروانے کے لیے آئے، یہ کہہ رہے ہو نا؟ تو گناہ تو تب ڈیلیٹ کروائیں گے جب آپ قرآن سے جڑیں گے۔ قرآن سے جڑنا ہی نہیں ہے اور اپنی جو ماضی ہے اس پہ غور ہی نہیں کرنا ہے کہ بھائی ہم ماضی میں تو قرآن سے دور رہے، اب تو قرآن کی راتیں ہیں اور ان راتوں کے اندر قرآن اترا ہے، اس شب قدر کی ہم تلاش میں کہ ہمارے اندر بھی وہ قدر و منزلت آ جائے۔ تو قدر و منزلت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے جب تک میرے اور آپ کے دل و دماغ میں قرآن نہیں اترے گا۔ اس لیے میرا یہ کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی ایک آیت پڑھو گے، ایک آیت آپ کے گھر میں سونے کی ساری پلیٹیں لگ جائیں گی۔ فلاں آیت پڑھو گے تو جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کیا ہو جائیں گے؟ کھل جائیں گے۔ عمل سے دور کر کے قوم کو، ملت کو اس چکر میں لگا دیا کہ بس جو تمہارا پیر جا رہا ہے نا اس کا دامن پکڑو گے، اور جس نے کسی کا دامن پکڑ لیا اس کا بیڑا غرق، اور جس نے قرآن کا دامن پکڑ لیا اس کا بیڑا پار۔ یہ میں آپ سے اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے نہ مسجد سنبھالنی ہے،
نہ مجھے کسی سے غرض ہے، مجھے غرض ہے کہ رب کا کلام آپ تک پہنچا دوں، جو مجھے یاد ہے، جو میں پڑھتا ہوں، اور میں کسی کی کتاب کے حوالے نہیں دیتا ہوں کہ فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، نہیں، رب نے یہ فرمایا ہے۔ رب کا فرمان سب پہ کیا ہے؟ بھاری ہے۔ اب اگر آپ کو سوال کریں گے تو میں سوال کا جواب دوں گا، دھیرے دھیرے دوں گا، ڈر ڈر کے دوں گا، لیکن دوں گا ضرور اگر آپ سوال کریں گے۔ آج کی درود شریف پر ہم نے بہت بات کی ہے، اپنے حصے کا جو وقت کے مطابق ہے، لیکن یہ ہے کہ اوپر جو آیت ہے اس کو غور سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود نہیں بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو درود کی نہیں پڑی ہے، اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ کیا ہے؟ مدد کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، میرے ساتھ کر رہا ہے، اس کی مدد کے بغیر ہے ہی ممکن نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے، تو بدر میں کون آیا تھا؟ فرشتوں کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نمبردار کیا ہوتا ہے؟ جس کے بعد پاور ہوتی ہے۔ اللہ کو بھی ہم مالک کہتے ہیں۔ یہ جو ملک ہے، فرشتے ہیں، یہ ہیڈن پاورز ہیں۔ کیا ہے؟ یہ ہیڈن پاور ہے، چھپی ہوئی طاقت ہے، پاور ہے، طاقت ہے۔ اور جب اندر انسان کے اندر آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ جن لوگوں نے یہ مجھ سے میرے ساتھ اقرار کر لیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور ایسے لوگوں پر میں اپنے فرشتوں کو اتارتا ہوں۔ وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، اے لوگوں اب تم لوگوں کا خوف دل سے نکال دو، ولا تحزنوا، اور غم اور رنجیدہ نہ ہو جانا، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ہم تو آئے اسی لیے کہ تمہیں وہ جنت کی بشارت دے دیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب یاد رکھو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں عمر بھر تمہارے پروٹوکول میں ہم رہیں گے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تو تم اتنے چہیتے ہو گئے، اب تو تم جو چاہو گے اللہ تمہیں دے گا، تمہیں جنت بھی دے گا، تمہیں سب کچھ دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس جنت میں تمہارا داخلہ ہوگا اس میں تمہاری جو بھی تمنا ہوگی، تمہاری آرزو ہوگی، اس کی تکمیل کی جائے گی۔ دنیا میں ہزاروں خواہشیں تھی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی کم نکلے۔ رب کہتے ہیں میں ادھر تمہاری ساری آرزوؤں کی تکمیل کروں گا، کیونکہ نزلا من غفور الرحیم، وہ غفور الرحیم تمہارا میزبان ہوگا اور تم اس کے مہمان ہوگے۔ رب کے جو مہمان بن جائے اس گھر میں کون سی کمی ہے؟ لیکن اس کے لیے یہ فرشتوں کے ساتھ ملنا ضروری ہے۔ وہ فرشتے آپ کے اندر آ جائیں گے جب قرآن اندر داخل ہو جائے گا، پھر آپ کو مسجد میں ڈر نہیں ہوگا، ایمانوں میں ڈر نہیں ہوگا کہ میں لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، مجھے قتل کر دیں گے، قتل کر دیا تو یہ راستہ تو تھا نا، راستہ تو یہی ہے، جانا تو 10 دن بعد ہے، 10 دن پہلے جانا ادھر ہی ہے، لیکن اس راستے میں چلے جائے نا، گردن وہاں لگا دیں۔ اس لیے یہ راستہ بڑا قیمتی راستہ، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو میری طرف سے آپ آزاد ہیں، آپ جس طرح پڑھنا چاہے پڑھیں، لیکن میں نے جو پہنچانا تھا اپنا کام وہ میں نے پہنچا دیا۔ جی سر۔ آپ نے اس کا جو بھی ترجمہ بتایا وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں بچپن سے وہ اوپر والا جو ہے وہی بسا ہوا ہے، اب یہ نکالنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ بھی ہم کہہ لیں تو
ऑपरेशन की जरूरत है आपको। हाँ जी, नहीं 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 है वो, बिल्कुल स्टूडेंट दे दिया बस। हाँ। इजमा है जी। सब मुतफिक है, बिल्कुल। मैंने आपसे कहा है कि आपके दिल दिमाग से मैं ना मौलवियों को निकालूंगा ना मुफस्सिरीन को निकालूंगा, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि मैं अपना चश्मा लगाता हूं, आप अपना चश्मा लगाया करें। बात यह है, मैं अपनी अकल में ना फला मौलाना की कब्र में जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपनी जाती कब्र में। उधर कोई मौलवी मेरे पास नहीं आएगा, मेरे माँ बाप भी मेरे पास नहीं आ सकेंगे, मेरी बहन मेरा भाई नहीं आ सकेगा, तो दूसरे कौन हो सकते। लेकिन मैं रब की अदालत में तो ये कहूंगा कि तेरे कलाम में तो ये लिखा हुआ था, फलां ने ये लिखा हुआ था, तो कहेंगे फलां ने लिखा था, तो तुम क्यों कर रहे थे। इसलिए मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूं, जिन्होंने तर्जमा किया है अल्लाह तबारक व तआला को गनी की रहमत फरमा दे, और जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला सलाम भेज रहा हो। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है कि सलामुन अलल मुरसलीन, अल्लाह कह रहा है कि मेरा सलाम हो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मैं जन्नत के अंदर आपको अपना दीदार भी कराऊंगा और आपके ऊपर सलाम भी करूंगा। तो अल्लाह ताला करें। जी सर, जी सर, हाँ। अच्छा देखिए, बात ये है, ये बातें मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, जन्नत में हम सब एक होंगे, लेकिन कुरान ही हमारा मंशूर और दस्तूर होगा। इसलिए दुनिया के अंदर अगर कुरान को हमने अपने मंशूर समझा हो तो जन्नत में आसानी होगी। अगर इस मंशूर को यहां नहीं बनाया हो तो वहां जाकर कैसे आप जाओगे। आपके लिए दस्तूर हयात कौन सा है? कुरान है। तो कुरान अगर दस्तूरी लाएअमल है, ज़ाब्ते हयात है, तो फिर तो कुरान से रहनुमाई हासिल करनी थी। हमारा माशरा कुरान के मुताबिक था। तो कुरान मजीद ये कहता है कि इन्न लिलमुत्तकीन मफाज़ा हदाइक़ व अनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। जन्नती माशरे में झूठ और बेहुदा बातें नहीं होगी। अगर दुनिया में हमने झूठ और बेहुदा बातों से इख्तिलाफ किया है तो फिर हम जन्नत में दाखिल होने के हकदार हैं, लेकिन अब वो माशरा ही नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है। इसलिए ये जन्नत ऐसी नहीं है कि जाकर के जनाब दाखिल हो जाओगे, यूं ही दाखिल हो जाओगे। कुरान ने नबी को कहा है कि लोगों ने ये समझा है कि हम ऐसे ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे जब तक इनको आजमाया ना जाए, इनको तकलीफों से ना गुजारा जाए। अब हम कुरान को समझने के लिए तैयार नहीं है और जन्नत की फिक्र में है कि जन्नत मिलने वाली है। इसी राम ख्याली में कि जन्नत के लिए हम मेहनत नहीं करेंगे, और मेहनत न करने के नतीजे में हमें ये बता दिया ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये कर दोगे ये हो जाएगा। अमल की दुनिया से हमें दूर कर दिया। कुरान मजीद प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल काम नहीं करोगे तो प्रोडक्ट बनती नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात बनाई है, उस कायनात को प्रोपोर्शनल कर दिया है, और आपको भी कहा कि आप मुतवाज़िन काम करें। आप जबान से भी लफ्ज निकाले, मुतवाज़िन निकाले, ये ना निकालो, ये नहीं, कुरान के मुताबिक करो अपने आप को। तो अब मुझे तो आप मॉडल न बनाए ना, मैं तो मॉडल नहीं हूँ। मॉडल तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन कुरान के मुताबिक अमल करके दिखाया। जी सर, फायदा है ना, क्यों नहीं। अच्छा मैंने क्या कहा था, जब हम नमाज पढ़ते हैं ये फर्ज है, जब नफल पढ़ते हैं अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। नफल हम तब पढ़ते हैं कि जब हमारा
کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم کرم ہو جائے، فضل ہو جائے، تو ہم اس کے لیے نفل شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہو؟ تو وہ نفل جو ہے شکرانے کی نماز ہے۔ اس لیے جب آپ قرآن پڑھے سمجھ جائیں، ایک آیت سمجھ میں آ گیا تو پھر پڑھے جاؤ، اللہ تیرا شکر ہے تیرا کلام تو دل میں اتر گیا۔ اب بغیر سوچے سمجھے میں نوافل بھی پڑھتا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں تو کیا معنی ہے، سبحانک اللہم پڑھتا ہوں کیا معنی ہے، الحمد شریف پڑھتا ہوں مجھے کوئی معنی نہیں پتا، سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی 95% مسلمانوں کو ترجمہ نہیں آتا ہے۔ تو یہ کیا کروں میں کہ نہیں پڑھے نیا، جو پڑھنا تو پڑھیں، اللہ کے دربار میں آ گئے ہو، لیکن سوچ سمجھ کر کے آپ میں آ جائے تو کیا برا ہے؟ زیادہ بہتر ہے یہ۔ بہتر کیا ہے؟ بہتر افضل یہ ہے کہ سمجھو سمجھ کر کے بات کریں تاکہ ذرا ہمارے اندر وہ آ جائے۔ اب جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ مفتی نہیں ہیں، آپ مفسر نہیں ہیں، آپ عالم دین نہیں، میں تو نہیں ہوں، جسٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہوگا جو رات بھر مطالعہ کرے اور پھر دوسرے دن آ کر کے مجھ سے سوال کرے کہ میں نے مطالعہ کیا، قرآن تو یہ کہہ رہا تھا، تم یہاں سے ہٹ گئے ہو، پھر تو مزہ آئے گا نا۔ آپ قرآن سے ہٹ کر بات نہ کریں، قرآن کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے تو میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آسانی ہوگی۔ کل جب ہم آئیں گے تو دعائے قنوت پڑھیں گے۔ کیا دعائے قنوت؟ اللہ واہدنی فیمن ہدایت وعافنی فیمن عافیت، ایک تو یہ ہے، ایک دوسری ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک۔ تو ان دونوں میں سے کون سی آپ کو دعائے قنوت بہتر ہے کہ میں آپ کو پڑھاؤں؟ دونوں پڑھائے۔ اچھا دونوں، پہلے وہ پڑھائیں گے کامن، جو سارے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کامن کون سی ہے؟ اچھا اللہم انا نستعینک، کل ہماری کلاس ہوگی۔ آج بھی جن کے دلوں میں کوئی تکلیف پریشانی یا اذیت پہنچی ہو میری طرف سے، میں ایک بار پھر آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میں شاگرد ہوں، میں استاد نہیں ہوں، گھر پڑھا، اس لیے میں نے جو پڑھا ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی کاغذ لے کر آئے، کارڈ لے کے آئے، میسج لے کے سر، اور وہ میسج لا کر آپ تک پہنچا دے، راستے میں اس نے چوری کی، میں نے چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، غلط کام کیا ہے، لیکن وہاں سے کاغذ لے کر کے آپ تک پہنچایا ہے، تو کیا آپ میرے راستے کو بھی شمار کرو گے؟ ہاں آپ کیا کہیں گے؟ یا شکریہ کاغذ پہنچا دیا، اور میرے دوست کا خط مجھ تک پہنچا دیا، اور میں آپ کے دوست کا خط، آپ کے خالق کا خط اپنے گناہوں کے ساتھ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اپنے گناہ ساتھ، راستے میں نے چوری کی، ڈکیتی کی، کذب، جرا سب کچھ کیا ہے، لیکن آپ کو اس کا پیغام، تو بس آپ میرے ماضی کو معاف کر دینا۔ سبحان اللہ، جی سر وہ بھی کرا دوں، اس کے پیسے لگیں گے، اب ڈبل کام لوگ ہیں تو ڈبل پیسے ہوگی سر۔ اللہ واہدنی فیمن ہدایت بھی میں کوشش کروں گا، اگر ٹائم مل جائے، ٹائم مل گیا تو ضرور، ٹھیک ہے۔ اور میں اپنی دعائے قنوت میں اللہ واہدنی فیمن ہدایت پڑھتا ہوں، یہ جو دوسری ہے نا یہ میں بہت کم پڑھتا ہوں، کیونکہ روایات اس کے پیچھے زیادہ ہے، اور جو ہم زیادہ لوگ ہیں، میں نے گاؤں سے یہی سیکھا تھا، ہمارے گاؤں میں ہزارے میں صرف ایک ہی دعائے قنوت ہے، ٹھیک ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ جب میں کراچی آیا تو میرے پھر کہو یار یہ کیا ہو، تو میں سوچا وہ جو ادھر ہاتھ باندھتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں اللہ واہدنی فیمن ہدایت، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ کتنی دعائے قنوت ہوگی؟ تو دعائے قنوت کئی دعائے قنوت ہے، آپ کو جو مرضی آ جائے پڑھ لیا کرے، اور جن کو نہیں آئے تو یار سلیمان علیہ السلام کی دعا مانگ لو، ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگ لو، آپ ربنا آتنا دعا مانگ لیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے دعائے قنوت کہ آپ نے لازماً یہ پڑھنی ہے، آپ رب سے اپنی جو یاد ہے وہ پڑھا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہماری کلاس میں نئے افراد کون ہیں؟ کیا نام ہے سر؟ کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟
جی سر آپ گئے نہ بتائیں گے دعا بالکل سر اور کوئی نئے افراد ہے آپ کیا تین افراد نئے ہیں تین افراد نئے ہیں باقی پرانے ہیں اب پرانوں کے لیے کوئی دعا نہیں ہوگی پرانے مل کر کے دعا کریں گے تینوں کے لیے ٹھیک ہے اور یہ تین ہمارے لیے کریں گے نہیں نا ہم بھی دعا دیں گے لیکن تب دیں گے جب یہ ہمارے دعا دیں گے تو یہ تینوں کے لیے مل کر کے دعا کریں ان کو زندگی میں قرآن کی محفل میں ایسی دعا نہیں مانگی ہوگی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تین بھائیوں کو قرآن کی فکر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول فرما دے اس مسجد پر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکت رحمت نازل فرما دے ہمارے ناظم صاحب قدیر ہاشمی صاحب اس پروگرام کی نگرانی کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کس قدر ہمارے قریب آتے ہیں کس قدر نہیں آتے ہیں لیکن میں یقین کریں دل کی گہرائیوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمت نصیب فرما دے ضرورت عطا فرما دے ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کی سرپرستی کرتے ہیں روحانی طور پر بھی اور بدنی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اور اسی طریقے سے جو ہمارے سید صاحب ہیں اور شیخ محمد صاحب ہیں آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں میں نے پرچہ بنا لیا ہے کہ آپ کا کوشچن پیپر ہوگا اس کو آپ نے حل کرنا ہے جو فیل ہوگا تو میں 0 مارک دوں گا اس لیے کوشش کریں کہ پیپر صحیح طریقے سے آپ نے کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ روزوں تک زندگی برقرار رکھے اے اللہ آئندہ بھی ہمیں اسی طرح دوبارہ ملاد کرانے کی توفیق عطا فرما دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین